نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی، اور یہی حق ہے کہ گداگری جو ہے یہ بھیک مانگنا یہ ناپسندیدہ کام ہے، اور جی عمومی طور پر یہ ناجائز و حرام ہی ہوتا ہے، سوائے یہ کہ وہ شخص مانگے کہ جس کو اجازت دی گئی کہ وہ مسکین ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے دوسرے وقت کے لیے موجود ہے، نہ کپڑے موجود ہیں، تو اب یہ اس کے لیے مانگتا ہے، تو ایسا شخص ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو جامع ترمذی کی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ سوائے کہ سلطان سے کوئی مانگے، یعنی حاکم ہے اس سے کوئی مانگ رہا ہے، تو وہاں چونکہ وہ اس کا ایک حق بنتا ہے جس کی بنیاد پر وہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت دی گئی۔ بھیک مانگنے میں اور کسی سے سوال کرنے میں جو بنیادی سبب اور علت ہے وہ ہے بندے کا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا، اپنے آپ کو ایسے مقام پہ پیش کرنا جس میں اس کی عزت خراب ہو رہی ہے، کیونکہ جس سے مانگا جائے تو جو بندہ مانگ رہا ہے اس کی کبھی عزت اس کے نظروں میں رہتی نہیں ہے، اللہ لیکن کئی ایک مقامات ہیں کہ وہاں مانگنا ہرگز ہرگز ذلت نہیں ہوتا۔ چھوٹے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بیٹا کسی سے کچھ چیز مانگا نہیں کرو، کوئی دے تو ہم اسے سمجھاتے ہیں کہ اسے لینا نہیں چاہیے، بہت ساری ایسی تعلیمات ہوتی ہیں، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور اسے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تمہیں چاہیے وہ اپنے ابو سے مانگنا، جو تمہیں چاہیے وہ اپنے والدہ سے مانگنا، تو والدہ سے مانگنا، والد سے مانگنے میں کوئی اس کے اندر ذلت محسوس نہیں کی جاتی، بار بار بھی مانگتے ہیں۔ بار بار مانگتے ہیں اور مختلف چیزیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اصل جو یہاں وجہ سبب ہے، علت ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ مانگ رہے ہیں تو اس میں آپ کی عزت یہ خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مانگتے ہیں تو یقیناً یہ مانگنا جو واہ ہے یہ بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ بندہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس مانگنے کی بنیاد پر اللہ پاک عطا تو جو فرماتا ہے اللہ پاک ثواب بھی عطا فرماتا سبحان ہے۔ اللہ۔ عبادت کا ثواب بندے کو ملتا ہے کہ دعا جب بندہ کرتا ہے تو یہ اصل عبادت ہے، مخ العبادہ فرمایا کہ عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت ہے، فی نفسی ہی عبادت ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا۔ تو اسی طرح جب بندہ اللہ کے نیک بندوں سے مانگتا ہے تو ان سے مانگنے میں بندہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہیں کر رہا ہوتا، ان سے مانگنے میں بندہ اپنے آپ کو اپنی عزت خراب نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن سے مانگنا یہ ماں باپ سے مانگنے سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اور ان سے مانگنے والا کبھی رسوا بھی نہیں ہوتا، کبھی بے عزت بھی نہیں ہوتا، کبھی اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اور جب بندہ ان سے مانگتا ہے تو بندہ یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ اس کی عزت خراب ہو رہی ہے، نہ ہی اس کو عرفاً یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اب ان تمام اولیاء سے بڑھ کر، تمام انبیاء سے بڑھ کر جو ہستی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، خود فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو ذات عطا فرمانے والی ہے، جو ذات دینے والی ہے، اور یہاں صرف علم کی بات نہیں ہے کہ آپ صرف علم عطا فرماتے ہو، کیونکہ اللہ پاک صرف علم نہیں عطا فرماتا، اللہ پاک ہر چیز عطا فرماتا ہے، اور آپ ہر چیز کو تقسیم فرماتے ہیں۔ صحیح۔ علم کی بات بھلے پیچھے ہو رہی ہے، لیکن مراد یہاں پر ضروری نہیں کہ صرف علم ہی ہو، اور تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام علم بھی عطا فرماتے ہیں، فہم بھی عطا فرماتے ہیں، فقاہت بھی عطا فرماتے ہیں، اور ہر رب کے خزانے میں سے نعمت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں۔ اب وہ ذات گرامی کہ جو لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، انہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوب عطا فرماتے ہیں، چاہے دنیا کی نعمتیں مانگے، چاہے آخرت کی نعمتیں مانگے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ایک اعرابی لے کر آئے، اور اپنے قبیلے میں جا کے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، وہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فاقے کا کوئی خوف نہیں رہتا، اتنا دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بعضوں کو وادی بھر بھر کے ریوڑ عطا فرمایا کرتے تھے، بکریاں عطا فرمایا کرتے تھے، اتنا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرماتے تھے۔
تو اگر ان کا مانگنا مطلقاً یہ غلط ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میری تعلیمات نہیں سنی، میری باتوں کو نہیں سنا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ نہیں مانگنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں، اور دنیا مانگنے کے بعد آخرت بھی مانگ رہے ہیں، جنت بھی مانگ رہے ہیں۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت بھی مانگتے ہیں، اور عام جنت نہیں، جنت الفردوس، سبحان اللہ۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا تو وہ جنت الفردوس میں ہی ہوگا، اور جنت الفردوس میں بھی عام جگہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگ رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عطا بھی فرما رہے ہیں۔ اور قرآن یہ بھی کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فلا فَلَا تنہر، کہ جو آپ سے مانگنے آئے اس کو جھڑکے بھی مت۔ اور پھر اس کے بعد مغفرت مانگنے والوں کے لیے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر جب ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے استغفار کریں اور رسول ان کے لیے استغفار کریں۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اسلوب یہ چل رہا ہے کہ یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے استغفار کریں۔ اب آگے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وَاسْتَغْفَرُوكَ، اے محبوب یہ آپ سے استغفار کریں، لیکن یہاں پر جو جملہ آیا وہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ آیا، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں، وصال فرما جائیں، ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوں، وہاں حاضر ہوں یا دور ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اب رسول جو ہے ان کے لیے استغفار کریں، تو مانگی جا رہی ہے ان سے، استغفار کی التجا کی جا رہی ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز مانگی جا سکتی ہے۔ آپ کی جو ظاہری حیات طیبہ تھی صحابہ اس میں بھی مانگتے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت بھی صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الادب المفرد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ واقعہ نقل کیا کہ جب آپ کا پاؤں سن ہو گیا تو آپ سے کہا گیا کہ جو آپ کے نزدیک سب سے محبوب ہستی ہے ان کو یاد کرو، کیا بات ہے، یا محمد، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ پکارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ جنگ یمامہ کے اندر نعرہ تھا یا محمد، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائی، ہماری مدد فرمائی، اور ندا بھی ہے اس میں، اور آج بھی اگر دنیا بھر میں کہیں بھی آدمی کوئی ہے اور اس طرح ندا کر کے ان کو پکارتا ہے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جملہ ہے وہ ہے ہی استغاثہ کے لیے، ندا تو ہے، ساتھ میں یہ مستغاث لاجلی ہے، یعنی یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے، یہ صرف نام نہیں لیا جا رہا، بلکہ یہاں ایک تو وصف مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، کیونکہ صحابہ پکار رہے ہیں، نام سے تو وہ پکارتے نہیں تھے، یہاں وصف مراد لیا ہے، خوبی مراد لی ہے، اور دوسرا مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو اہل لوگ جو علم ہے جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہوئی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری مدد فرمائیے۔ اور امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا معمول ہی یہ تھا کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی پکارا کرتے تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ صحابہ کا پکارنا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک صحابی، اور ان کا نام دوسری روایت کے اندر بلال بن حارث المزنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی، اور یہ اس کی سند حسن ہے، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ بارش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بارش طلب کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو یہ تو ہمیشہ سے معمول چلتا ہوا آ رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے مانگا جاتا ہے، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جاتا ہے، اور آپ ہر چیز عطا فرماتے ہیں، اور یہ کوئی ذلت نہیں ہے۔ ذلت وہ ہے کہ جس میں بندے کے لیے رسوائی ہو، جس میں بندے کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، ذلت کا سامنا کرنا پڑے، وہ سوال یقیناً ممنوع ہوتا ہے۔ مخلوق سے مانگیں گے، لوگوں سے مانگیں گے تو واقعی اس کے اندر ذلت ہوگی، لیکن اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے انبیاء سے
بالخصوص سید الانبیاء سے مانگیں گے تو اس میں کوئی رسوائی نہیں، اس کے اندر سرخ روئی ہے، بلندی ہی بلندی ہے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آخری بات، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سائل آئے، سوال کرنے والا آئے، تو تم اس کی شفاعت کیا کرو، تم اس کی شفاعت یعنی سفارش کیا کرو، تو جرو تمہیں اجر دیا جائے گا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، اور اللہ نے جو اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ کرنا چاہا وہ تو فرما دیا، یعنی اس کو جو ملنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ اب یہاں وہ سائل آ رہے ہیں، سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ جب یہ مانگے تو تم شفاعت کرنا، سفارش کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کو اجر ملے گا، دوسرا جو مانگنے والا آ رہا ہے اس کے دل میں ان کی محبت بڑھے گی، ان کی عظمت بڑھے گی۔ تو یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ جب ان کے ذریعے سے ملے گا، ان کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی، اور یہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے کہ اللہ کے پیاروں کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے پیاروں سے جب بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جاتا ہے، عطا ہوتا ہے، اور بکثرت عطا ہوتا ہے، اور اس سے مزید محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بالکل، دینے والا ہے سچا ہمارا۔